السلام علیکم۔ اچھا جینٹل مین، میں اردو میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اردو میں اس لیے بتا دوں گا تاکہ جو بھی جن کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی نا بعض اوقات، تو اچھے سے ہینڈل ہو سکے، ٹھیک ہے؟ کہ کس طرح میں نے اپیئر ہونے اور کس طرح میں نے پریکٹس کرنی ہے نا۔ جنٹل مین دیکھیں، جی ٹی او کے فرسٹ آف آل جی ٹی او کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی ٹی او کی پرفارمنس اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہاؤ یو کوپریٹ ود دا گروپ اینڈ ہاؤ یو گیٹ یور گروپ ود یور سیلف، کہ اپنے گروپ کو آپ کس طرح جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے چلتے ہو۔ کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں جی ٹی او میں۔ دا مین ریزن فار دس اینڈ فار دیئر ناٹ ریکمنڈیشن از دیٹ دے وانٹ ٹو کمپیٹ ود ادرس۔ تو کمپٹیشن کبھی بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آئی سی بی فیئر سسٹم ہے، نہ ہی آپ جو ہے نا اس کے ساتھ کمپٹیشن کر کے آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے، یا نہ ہی وہ آپ کی جگہ ڈیوٹی کرے گا۔ تو یار ہر کسی نے جب اپنا اپنا سلیکٹ ہونا ہے تو وائی یو شوڈ کمپیٹ ود ادرس؟ تو آپ بالکل کمپیٹ کر کے چلو۔ ابھی بھی میرے گروپ میں جو ہے نا ایک لڑکا تھا جو میرے ساتھ کمپیٹ کر رہا تھا، پچھلی دفعہ بھی ایک لڑکے تھے جو کمپیٹ کر رہے تھے، تو میں بھی کمپیٹ کر رہا تھا، تو میں نہیں ہوا تھا نہ ہی وہ ہوئے تھے۔ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ جو لڑکے میرے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے، میں نے کمپیٹ کرنا نہیں کیا، میں گروپ کو ساتھ لے کے چلا، میں نے گروپ کو کوپریٹ کیا، سارے گروپ کو اپنے اعتماد میں لیا، ہر ایک بندہ مجھے آخر میں ووٹ دینے لگا۔ تو اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا انفلوئنسنگ پرسنالٹی، وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ کہ اگلا بندے کو جو ہے نا آپ اپنی باتوں سے، آپ اپنے لب و لہجے سے، آپ اپنی پرسنالٹی سے، ہیبٹ سے جو ہے نا انفلوئنس کر سکو تاکہ وہ آپ کی بات مان سکے۔ تو اس کا فائدہ آپ کو پھر کمانڈ ٹاسک وغیرہ میں ہوگا۔ جی ٹی او کے سامنے آپ جیسے ہی کھڑے ہوں، بالکل دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے اور آسان باش کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر دیکھا ہوگا جو کیڈٹ کالج سے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، جن کو نہیں ہے تو وہ بالکل جو ہے نا پرفارمنس ان کی بیسٹ ہونی چاہیے۔ باقی لیکچر ایٹ میں، گروپ ڈسکشن میں، اٹ ڈزنٹ میٹر دیٹ یو ہیو اینی فلوئنسی ان انگلش۔ وہ آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ڈونٹ میک لینگویج ایز اے ہرڈل فار یور پریزنٹنگ یور آئیڈیاز۔ تو اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنے کے لیے لینگویج کو ہرڈل نہیں بنانا۔ اس کی بالکل بھی ٹینشن نہ لو کہ مجھے یار انگلش نہیں آتی تو وٹ ول آئی ڈو ان آئی سیز بی۔ تو اس چیز کی بالکل بھی ٹینشن نہ ڈالو، بالکل اپنے آپ کو نیچرل رکھو، اور جتنا انٹرویو کے کویشچنس پریپیئر کرو گے اتنا پھنسو گے، ٹھیک ہے؟ تو انٹرویو کے میں تو کہتا ہوں کہ انٹرویو کے کویشچنس بالکل بھی نہ پریپیئر کیا کرو۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، میرٹس ڈی میرٹس اور فارم فلنگ پہ کافی زیادہ کنسنٹریٹ کیا کرو، زیادہ کویشچن وہاں سے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی ہابیز اور اسپورٹس وغیرہ کو، ان کو بھی کافی مینشن کیا کرو، ان کو بھی کافی انٹرسٹ سے اور کافی جو ہے نا ڈیپ تھاٹ سے ان کو پازیٹیو بنایا کرو، ٹھیک ہو گیا؟ اور باقی جو ہے نا جی ٹی او اتنا مشکل نہیں ہوتا، جو بھی سچویشن ڈالتا ہے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ سوچو۔ اگر پریپریشن نہیں کی ہوگی تو آپ کا مائنڈ کام کرے گا، پریپریشن کی ہوگی تو پھر آپ کا مائنڈ کام نہیں کرے گا۔ اچھا جینٹل مین، تو میں جو مجھے گائیڈنس میں ملی تھی، ایک تو آپ اپنے اندر یہ کوالٹی ڈال لیں تو ایک دوسرے سے میٹ اپ شروع کر دیں، مطلب نئے نئے لوگوں سے ملیں، ٹھیک ہے؟ تو جس لوگوں سے، جن جن بندوں سے آپ ملیں گے، ہر ایک بندے سے آپ کو ایک کریٹیو آئیڈیا ملے گا، ایک سوچ، ایک تھاٹ ملے گی آپ کو، جو آپ کو کافی زیادہ فائدہ دے گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جس طرح پریپریشن کی ہے، وہ میرا میتھڈ یہ تھا کہ میں ہر نئے بندے سے، ہر نئے آفیسر سے، ہر میرا جو اپنا بیچ میٹ ہیں 146 سے لے کر 148 تک، ابھی تک ان کی سلیکشن ہو رہی ہے، تو کافی زیادہ میرے بیچ میٹس 146، 7 اور ٹی سی سی، نیوی، ایئر فورس میں گئے ہوئے ہیں نا۔ تو ہر ایک کسی میں نے کانٹیکٹ کیا، یار ہاؤ ول آئی اوور کم مائی مسٹیکس اینڈ وٹ شوڈ آئی ڈو فار مائی نیکسٹ آئی سی بی چانس۔ تو ہر ایک بندے سے مجھے ایک نہ ایک کریٹو آئیڈیا ملا ہے، اور ہاں فلی ڈیپینڈ بھی نہیں ہونا اس بندے پہ کہ بس جو اس نے کیا ہے میں نے وہی کرنا ہے، نو۔ اور جو ہے نا آپ کو صرف آئیڈیا دے سکتے ہیں، اس آئیڈیا پہ آپ نے خود کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ہر ایک بندے سے ایک نئے نئے کام سیکھا ہے، ان کام کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس بندے سے کیا پوائنٹ سیکھا ہے۔ ون آف مائی ڈیئرسٹ فرینڈ ہی ٹولڈ می دیٹ وی آر کیڈٹس۔ تو ہم کیڈٹ کالج سے پڑھ چکے ہیں، تو ہمیں ایک کیڈٹ کی طرف پرفارم کرنا چاہیے۔ ہم کیڈٹس میں اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ جب وہ آئی سی بی میں اپیئر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیڈٹس ہیں، ہمیں تو یہ سلیکٹ کر لیں گے، ہمیں تو کوئی پرفارمنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن نہیں یار، آئی سی بی جو ہے نا وہ بہت، میں تو کہتا ہوں کہ بہت فیئر سسٹم ہے، کہ ہر کسی کو جو ہے نا فیئر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ یار فرسٹ آف آل آپ کا جو پرفارمنس ہوتی ہے نا وہ کیڈٹ والی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کیڈٹس وغیرہ نہیں ہیں، مطلب کیڈٹ کالجز سے نہیں پڑھے ہوئے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر دیٹ یو شوڈ ناٹ ہیو ٹو participate just like a cadet, but you have to participate like a cadet۔ اگر آپ سے وہ پوچھ لیں، جیسے مجھ سے پوچھا ہے جینٹل مین وائی یو اسٹینڈنگ لائک دس ان upright position، تو میں نے کہا سر آئی ایم اے کیڈٹ۔ تو کہتے ہیں آر یو سولجر، میں نے کہا نو سر آئی ایم اے کیڈٹ۔
تو اس وجہ سے جو ہے نا اگر آپ کیڈٹ نہیں بھی ہیں تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ سر وی وانٹ ٹو بی کیڈٹ اینڈ آئی لائک دا ڈسپلن لائف آف کیڈٹس اینڈ مائی ایم از ٹو بیکم اینڈ ٹو اسپینڈ لائف مائی جسٹ لائک اے کیڈٹس. تو سب سے پہلے جو آپ کی آئی سی بی کے لیے پہلے دماغ یہ آپ پریپیئر کر لیں کہ میں نے ایک کیڈٹ کی طرح پرفارم کرنا ہے. وہاں پہ جتنے بھی ٹاسک ہوں گے جس پوائنٹ پہ بھی ہوگا, میری ڈریسنگ ہو گئی, سر ذکی الرحمان نے ڈریسنگ بھی کافی جو ہے نا مجھے فوکس کیا. اس کے علاوہ وہ ہوتی ہیں لیکن چیزوں کو پالش کرنا پڑتا ہے صرف. تو ڈریسنگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا, ٹھیک ہے, باتوں کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا, کم سے کم بولیں. میس میں اگر آپ جائیں تو پکچرز وغیرہ کو دیکھیں, ٹھیک ہو گیا. آگے پیچھے جس پوائنٹ پہ بھی جائیں تو آپ جو ہے نا اپنے ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے. اچھا, بندوں کی آئی سی بھی مطلب ایک فرینڈ نے مجھے کہا کہ آپ نے بالکل اپ رائٹ کیڈٹس کی طرح پرفارم کرنا ہے, ڈھیلا نہیں پڑنا بالکل بھی. تو میں نے ایک تو کیڈٹس کی طرح پرفارم کیا ہے, ٹھیک ہو گیا. باقی آ جاتے ہیں ڈپٹی صاحب پہ. تو دیکھیں جتنے زیادہ میٹ اپ ہوگا, جتنے زیادہ لوگوں سے ملو گے نا, تو یہ پچھلے 2-3 سال سے جو ہے نا میرا یہ کام زیادہ ہوا ہے کہ میٹ اپ میں نے بہت زیادہ کیا. تو اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک جو ہے نا ایک کریج آئے گی, آپ کے اندر ایک پرسنالٹی گرومنگ ایبلٹی آ جائے گی. دوسرے کے سامنے آپ بات کرنے میں ہچکچائیں گے نہیں, بہت ایزیلی, بہت جو ہے نا آرام سے آپ اپنے آئیڈیاز کو جو ہے نا دوسرے کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے. تو میں اپنی ایگزامپل دے دوں کہ جب میرا گروپ ڈسکشن اسٹارٹ تھا تو میں دوسرے نمبر پہ بولا ہوں. تو اس طریقے سے بولا ہوں کہ جیسے وہ ڈبیٹرز اسٹیج پہ کھڑے ہو کے فیس کے جیسچر سے اور جو اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اور جو بھی کچھ ہے, تو میں نے جو ہے نا اس قسم کی پریزنٹ جب گروپ ڈسکشن شروع کی تو ایک دفعہ میں کافی اچھا بولا, زیادہ بولا, ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ جی, کیونکہ ڈپٹی صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہی دفعہ بولنے اور جب سارے بولنے تو دین یو ہیو پرمیشن ٹو اسپیک اگین, ادروائز یو ہیو ناٹ ٹو اسپیک ان مڈ. تو میں اچھا بولا جب جو ہے نا, بولا کس لیے کہ میرا میٹ اپ ہو چکا تھا, لوگوں کے سامنے میں آئیڈیاز شیئر کر سکتا تھا. سو دیٹس واز ویری پازیٹیو پوائنٹ فار می ٹو ہیو اے ووٹ فرام ڈپٹی سے. تو ڈپٹی وہاں پہ مجھے کافی امپریس ہو گیا, تو میرے بارے میں ڈائریکٹ کچھ لکھنے لگا. میں چھپی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا. اور ہاں, یہ بات یہ کہ ان کو نہ دیکھا کریں, اگر آنکھ چلی بھی جاتی ہے تو یو ہیو ٹو اوائڈ اٹ. صحیح ہو گیا. باقی یار جو گروپ ڈسکشن ہو رہا تھا تو بہت زبردست قسم کا میرا گروپ ڈسکشن گئی ہے. ڈپٹی مجھے بار بار بولنے کے لیے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. میں جو بھی کویشچن کرتا تھا گروپ والے خاموش ہوتے تھے, میں ہاتھ کھڑا کرتا تھا تو ڈپٹی صاحب کہتے تھے کہ آئی وانٹ ٹو لسن چیسٹ نمبر فلاں اور چیسٹ نمبر فلاں, جبکہ مجھے وہ نہیں چھوڑتے تھے. ان کو کلیئر ہو گیا تھا جب آپ کی پرسنالٹی کلیئر ہوگی تو پھر آپ کو نہ ہی سائیک تنگ کرے گا, نہ ہی جی ٹی او, نہ ہی ڈپٹی تنگ کرے گا. اکثر لڑکے کہتے ہیں ہمیں تو یہ تنگ کر رہے ہیں, ہمیں وہ تنگ کر رہے ہیں نا. تو دیکھیں آپ کی پرسنالٹی کلیئر ان کو نہیں نظر آ رہی تھی. جب آپ کی پرسنالٹی کلیئر نظر آئے گی تو دین کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ آپ کو تو ویسے ہی تنگ کرنے لگ جائے. تو آپ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے نا ٹرائی کرو کہ کلیئر کرنے کی کوشش کرو. میں بھی اسٹل گروم نہیں ہوں, لیکن میں جو ہے نا جو میں نے سیکھا ہے تو میں وہ آپ لوگوں کو ڈلیور کر رہا ہوں. اور آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو ہیو ٹو اینڈ ٹو پروو مور بیسٹ دین ایٹ دس پریزنٹ ٹائم. تو ان شاء اللہ جو ہے نا اس کے علاوہ اور باتیں بھی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. اور ریٹرن ورک میں نے کیسے امپروو کیا, ریٹرن ورک کی ابھی ڈپٹی بھی ہو گیا ہے. اچھا, ڈپٹی کا ایک بات بتا دوں, ڈپٹی کی جو کویشچنز وغیرہ ہوں گے نا تو ڈپٹی اپنے کویشچنز کے درمیان بہت اسپیڈ لگاتے ہیں. مطلب آپ کو ٹائم نہیں دیتے کہ آپ ایک کویشچن کے لیے سوچیں اور پھر آنسر دیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر سوچ سمجھ کے آنسر دیں گے تو لازمی بات ہے ہر ایک بندہ سوچ سمجھ کے اچھے آنسر دے سکتا ہے. اور نہ سوچے تو پھر بندے کا اصل ایگزام وہی ہوتا ہے کہ دیکھیں ریٹرن ورک میں ٹائم کیوں کم دیتے ہیں کہ آپ کی اچھی پرسنالٹی اوریجنل پرسنالٹی باہر آ جائے کم وقت میں. تو اسی طرح ڈپٹی کا بھی یہی رول ہو رہا تھا اس دفعہ کہ بہت تیزی سے کویشچنس کر رہے تھے کہ جنٹل مین یہ بتاؤ, یہ بتاؤ, وہ بتاؤ. تو دیکھو آپ اپنے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ بیٹھو گے نا, سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ چیز سٹارٹ میں نہیں بتائی لیکن ابھی بتا رہا ہوں, مکس ہو گیا تھا, کہ سب سے پہلے اپنا یقین اللہ پہ رکھ لو. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے اپنی آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا نا دین نو ون ان دا ورلڈ کین کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نہیں رو سکتا. ٹھیک ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھا کرو. تو پڑھ کے اسٹارٹ کیا کرو. ٹھیک ہے, اللہ پہ یقین رکھو, تلاوت کیا کرو. تو اس کا کافی زیادہ آپ کو جو ہے نا فائدہ وغیرہ ہوگا. ٹھیک ہے, باقی اگر ڈپٹی کے انٹرویو میں آپ بیٹھے ہوں گے تو بالکل کام ہو کے بیٹھو. جو بھی سچویشن وہ ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں ہیو اے گڈ اسمائل اور کنٹینیو آن. یار وہ آپ کو مار تو نہیں رہے ہیں, وہ آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ کل کو آپ کو دشمن آپ پہ چلائے گا, آپ پہ پریشر ڈالے گا تو آپ کیا کر سکو گے. آپ ان کو بیئر کر سکو گے, برداشت کر سکو گے, انڈیورنس کوالٹی آپ کے اندر ہے نہیں ہے, صرف وہ یہ چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں کول اینڈ کام اور آنسر. اگر جنرل نالج کا کسی کو مسئلہ ہے, مجھے خود مسئلہ تھا جنرل نالج کا مسئلہ ہے, دین یو ہیو ٹو سے سمپل سوری سر آئی ڈونٹ ایون ہیو این آئیڈیا. اور اگر کوئی آپ کو آئیڈیا ہے تو ساتھ میں یہ مینشن کر کے کہو گے سر اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹو آئی تھنک دیٹ دا پوائنٹ از دس.
جو بھی پوائنٹ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اپنا پرسپیکٹیو بتا دیا کرو کہ سر ایوری ون ہیز ہز اون پرسپیکٹیو بٹ اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹیو یہ باتیں ہیں۔ تو یہ ڈپٹی کا پورشن بھی کور ہو گیا۔ ابھی آتے ہیں سائیک کی طرف۔ مین چیز ہے جو آج کل آئی سی پی میں میٹر کرتی ہے نا، کہ یار سائیک کیسے کور کریں ہم سائیک کو؟ تو یار سائیک کو دیکھو اس طرح کور کرنا ہے نا، کہ میں نے جو پریکٹس اس دفعہ کی تھی، تو کافی عرصے سے کر رہا تھا جب سے میں لاسٹ نوٹ ریکمینڈ ہوا تھا، پریکٹس نہیں کر رہا تھا لیکن اپنے دماغ میں بار بار سوچتا تھا کہ یار اگر یہ سوال آ گیا، یہ سینٹینس آ گیا، تو میں اس کو کیسے اوور کم کروں، کیسے ہینڈل کروں؟ ہر بندے سے ٹپس اینڈ ٹرکس لے رہا تھا کہ یار میں کیا کروں؟ تو میں یہ کرتا تھا کہ ٹائم کے ساتھ جب میں پریکٹس کرنے شروع کی تو ٹائم کے ساتھ یہ ایشو آ رہا تھا کہ میری تھاٹس پازیٹیو نہیں ہو رہی تھی لیکن میری سپیڈ بڑھ رہی تھی۔ تو سپیڈ میں نے نہیں بڑھانی تھی، میں نے تھاٹس کو پازیٹیو کرنا تھا۔ تو ٹائم کے بغیر جو ہے نا آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مطلب ٹائم کے ساتھ ٹائم اکثر کہتے ہیں کہ ٹائمر لگا کے پریکٹس کرو تو آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی۔ یار اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کی تھاٹس پازیٹیو ہونی چاہیے۔ بے شک آپ 70 80 کر کے آؤ لیکن آپ کی تھاٹس پازیٹیو ہوں، پازیٹیو میننگ کنوے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا جو خیال ہے نا، میں نے جو پریکٹس کی ہے وہ میں نے ٹائم کے بغیر کی ہے۔ میں نے ہر سینٹینس پہ سوچا ہے کہ اس سینٹینس کا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ میں گروپ میں اوروں کے سینٹینسز پڑھتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ یار یہ لڑکے یہ کر رہے ہیں تو وائی شوڈ ناٹ آئی شوڈ ڈو دس، تو میں یہ اس طرف کیوں نہ جاؤں؟ تو اس طرح ایک دوسرے کو نوٹس کیا کرو، اوروں کی غلطیوں سے سیکھا کرو۔ مین ایک آ گیا تھا کہ آج کل کے نوجوان، تو میں نے کہا کہ آج کل کے نوجوان ایک دوسرے سے زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دفعہ پھر ایک آ گیا تھا کہ ناؤ اٹ از چلڈرنس، تو میں نے لکھ دیا کہ لرن فرام ایوری ون ایزیلی، ایک دوسرے سے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں نا۔ سو اس وجہ سے جو ہے نا کافی جو ہے نا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو ٹائم کے بغیر پریکٹس کرو، اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کرو۔ بے شک میں کہتا ہوں کہ اگر پریکٹس کے دوران ایک سینٹینس آپ سے 1 گھنٹہ لے رہے ہیں نا تو اس کو 1 گھنٹہ ہی دے دو، وہ 1 گھنٹہ آئی سی بی میں آپ کا 1 سیکنڈ بن جائے گا۔ تو اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کرو، پکچر سٹوریز میں بالکل نیگیٹو جاؤ ہی نہیں یار۔ اگر وہ بندہ رو رہا ہے نا پھر بھی کہو کہ یار اس نے سکسیس حاصل کی ہے، تب جا کے اس کی خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ جو ہے نا، ایک ابھی نیکڈ وومن والی ایک پکچر سٹوری ہے، وہ کافی یوٹیوب پہ اور نیٹ وغیرہ پہ کافی جو ہے نا چل رہی ہوتی ہے نا، تو یار وائی شوڈ ناٹ یو سی دیٹ ہی ہیو سیویئر وی کین سی دیٹ ڈیزیز اینڈ ہی کانٹ ویئر اینی ڈریس بٹ ہی از آپٹیمسٹک گرل اینڈ دس نا۔ تو وہ جو ہے نا کافی باپردہ ہے اور جو ہے نا اپنے گھر میں اپنے جو ہے نا ہسبینڈ سے ہی اپنی وہ خدمت وغیرہ کروا رہی ہے اور اپنی پردے کا کافی خیال رکھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بہت اچھی ہو گئی ہے، وہ ابھی سیکیور ہو گئی ہے، وہ اس نے جو ہے نا کیور کر لیا ہے اپنی ڈیزیز کو۔ تو اس طرح کی پازیٹیو وے میں، بے شک ایک نیگیٹو اسٹوری ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ پازیٹیو نہیں بنتی، لیکن نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف لے کے جانا، اس کو اچھا ٹرننگ پوائنٹ پیک تک لے کے جانا، ٹرننگ پوائنٹ دینا، دیٹس میٹر الاٹ۔ تو میں آپ سمجھ رہے ہوگے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح پوائنٹر سٹوری وغیرہ کو جو ہے نا کافی اچھا کرو۔ ایک گائیڈ لائن مجھے یہ ملی تھی کہ جی ٹی او کے کمانڈ ٹاسک میں، گروپ ڈسکشن میں، جتنے بھی ٹاسک وغیرہ ہیں تو ان میں آپ نے ایک چیز کو فالو کرنا ہے، دا ون اینڈ دا اونلی ون تھنگ از دیٹ، آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ میں نے نوٹ ریکمینڈ ہونا ہے اور میں نے اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کروانا ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ سے کیا نکلے گا پتہ ہے؟ آپ سے جو ہے نا اوروں کے لیے ہیلپ نکلے گی، اوروں کے لیے کوپریشن شو ہوگی، اوروں کو سپورٹ کریں گے آپ۔ جب اوروں کو سپورٹ کریں گے الٹیمیٹلی رزلٹ آپ کا یہ نکلے گا کہ یو ول بی ریکمینڈیڈ اینڈ دوز ہو ور کمپیٹنگ ود یو دے ول بی ناٹ ریکمینڈیڈ۔ تو آپ دوسروں کو بھلا سوچو گے تو آپ کا بھلا ہوگا۔ اس بات کو تو ہم عام پوائنٹس کو اگر ذہن میں رکھنا شروع کر دیں تو جنٹل مین آئی سی بی از کوائٹ ایزی۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں نے نوٹ ریکمینڈ ہونا ہے اور میرے اپنے گروپ میٹس کو ریکمینڈ کروانا ہے، تو تب جا کے آپ اچھا پرفارم کر سکو گے۔